پیش خدمت ہے ایک انتہائی خوبصورت کہانی کا تیسرا حصہ، جس کا نام ہے لال بادشاہ اور اناراں شہزادی۔ چلتے چلتے راستے میں ایک باغ آیا تو یہ تینوں وہاں کچھ دیر سستانے کے لیے رک گئے۔ لال بادشاہ نے دونوں عورتوں کو چادر بچھا کر دی اور کہا کہ تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پانی اور خوراک کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اسی اثنا میں ایک مکار بڑھیا پھرتے پھراتے ادھر آ نکلی۔ اس نے دو خوبصورت شہزادیوں کو بہت سے زیورات پہنے باغ میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ ان کے پاس آئی، ان سے حال احوال معلوم کیا اور کچھ سوچ کر قریب موجود کنویں پر گئی اور اس کے اندر جھانک کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ جب لال بادشاہ کی دلہن اور اناراں شہزادی نے بڑھیا سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ادھر کنویں میں بہت ہی خوبصورت چیز تیر رہی ہے۔ دونوں عورتیں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کنویں پر آئیں اور اندر جھانک کر دیکھا تو انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس پر مکار بڑھیا کہنے لگی، جب تک تمہارے جسم پر زیور ہیں تمہیں وہ چیز نظر نہیں آئے گی، اگر اسے دیکھنا ہے تو تمام زیورات اتار کر ایک طرف رکھ دو۔ یہ سن کر دونوں نے زیورات اتارے اور ایک طرف رکھ دیے اور اندر جھانکا تو بڑھیا نے دونوں کو دھکا دے دیا اور خود زیورات پہن کر چادر پر آن بیٹھی۔ شہزادہ واپس آیا تو بڑھیا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مکار بڑھیا اسے دیکھتے ہی زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگی، ہائے ہائے، میں برباد ہو گئی۔ آپ جیسے ہی یہاں سے روانہ ہوئے ایک جادوگر آیا، اس نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو میری شکل بدل گئی اور آپ کی دلہن اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر لال بادشاہ نے اسے ساتھ لیا اور محل کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی، دونوں تھکے ہوئے تھے، بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ صبح جیسے ہی بیدار ہوئے تو نوکر نے لال بادشاہ کو اطلاع دی کہ کچھ لوگوں نے فلاں باغ کے کنویں میں ایک چمکدار چیز کو تیرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگوں نے اسے نکالنے کی بہتری کوشش کی مگر نہیں نکال سکے۔ یہ سننا تھا کہ مکار بڑھیا کے ہوش اڑ گئے۔ ادھر لال بادشاہ خود کنویں پر پہنچا اور نوکروں کو حکم دیا کہ لوٹی، کنویں سے پانی نکالنے والا برتن کنویں میں ڈالیں۔ نوکروں نے لوٹی ڈال کر نکالی تو اس میں دو انتہائی چمکدار پھول دیکھ کر حیران رہ گئے، جن میں سے ایک سفید اور ایک سرخ تھا۔ لال بادشاہ وہ پھول محل میں لے آیا اور اپنی الماری میں رکھ دیے۔ اب مکار بڑھیا کا شک یقین میں بدل گیا کہ ہو نہ ہو یہی دونوں شہزادیاں ہیں، اور اگر یہ اپنی اصلی حالت میں آ گئیں تو میری چال ان پر عیاں ہو جائے گی اور یہ لوگ مجھے سخت سزا دیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے اسے ختم کرنے کی ٹھان لی۔ جوں ہی رات ہوئی اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخو پکار سن کر نوکر چاکر اکٹھے ہو گئے۔ لال بادشاہ بھی شور سن کر آ گیا اور چلانے کی وجہ پوچھی تو مکار عورت کہنے لگی، بچپن سے ہی کبھی کبھی میرے پیٹ میں شدید درد اٹھتا ہے۔ اس پر لال بادشاہ نے پوچھا، تو پھر اس کا کیا علاج کیا جاتا ہے؟ اس پر وہ کہنے لگی، مجھے ایک سرخ اور ایک سفید پھول رگڑ کر اس کا شربت پلانے سے یہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ سننے پر لال بادشاہ نے کنویں سے نکالے ہوئے پھول نوکروں کو دیے اور کہا، انہیں فوراً رگڑ کر ان کا شربت بنا کر لاؤ۔ نوکر جلدی جلدی شربت بنا کر لے آئے۔ مکار بڑھیا نے تھوڑا سا پیا اور بھلی چنگی ہو گئی اور باقی کا شربت اپنے پاس رکھ لیا اور سو گئی۔ صبح ہونے پر اس نے نوکرانیوں کو حکم دیا کہ باقی کا شربت کنویں سے نکلنے والے پانی میں بہا دیا جائے۔ نوکرانیوں نے ایسا ہی کیا۔ خدا کی قدرت سے جہاں جہاں وہ پانی گیا وہاں اناروں کا ایک بہت بڑا باغ تیار ہو گیا۔ مکار بڑھیا کو جب اس کا پتہ چلا تو اس کے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ اس کی پریشانی تو ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس نے اس نئی مصیبت سے جان چھڑانے کی کوششیں شروع کر دیں اور آخر کار وہ لال بادشاہ کو باور کرانے میں کامیاب ہو گئی کہ اناروں کا یہ باغ ان کے لیے برا شگون ہے، اسے فی الفور کٹا دیا جائے۔ اسی دوران میں اناروں کے پودوں پر سرخ اور سفید انار لگنا شروع ہو گئے۔ مکار بڑھیا نے انہیں کٹوانا شروع کر دیا۔ باغ کے ساتھ ہی ایک بڑھیا رہتی تھی، اس نے ایک یتیم نواسا پالا ہوا تھا۔ اس چھوٹے بچے نے جب اناروں سے لدے پودے دیکھے تو اس کا جی للچایا۔ اس نے نانی کو مجبور کیا کہ اسے انار توڑ دے۔ نانی بچے کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور دو موٹے تازے انار توڑ کر لے آئی، جن میں سے ایک سرخ اور ایک سفید تھا۔ بچے نے کھانے کے لیے جیسے ہی اناروں کو توڑا تو لال بادشاہ کی دلہن اور اناراں شہزادی اس میں سے نکل کر باہر آ گئیں۔
جنہیں دیکھ کر بڑھیا اور بچہ ڈر گئے، مگر شہزادیوں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خیر، اب شہزادیاں اس گھر کا فرد بن کر وہاں رہنے لگی۔ انہوں نے ایک طوطا اور مینا پال لیے اور انہیں اپنی آپ بیتی یاد کروائی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دن شدید آندھی چلی اور لال بادشاہ راستہ بھول کر اس بڑھیا کے گھر کی طرف آ نکلا۔ شہزادیوں نے جب اسے دیکھا تو پہچان لیا اور جلدی جلدی اس کے لیے کھانا تیار کرنے لگیں۔ اسی دوران طوطا اور مینا نے رٹی رٹائی کہانی سنانا شروع کر دی، جسے سنتے ہی لال بادشاہ کے ذہن میں سارے واقعات گھومنے لگے، اور جیسے ہی شہزادیاں کھانا لے کر آئیں، لال بادشاہ نے انہیں پہچان لیا، ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور انہیں اپنے ساتھ محل لے گیا۔ وہاں جا کر مکار بڑھیا کو گرفتار کروا کر اس کا سر قلم کروا دیا اور دونوں شہزادیوں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔